محمد علی صاحب آپ فرمائیے، وہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں دنیا کا کون سا انٹرنیشنل لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ 30-35 سال سے ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں اب ان کو آپ ایک دم جو ہے کہیں نکل جائیں اور اس کے بعد جو ان کے بچے پیدا ہو گئے اندر شادیوں کے بعد وہ تو پاکستانی شہری کہلائیں گے. واٹس یور ٹیک سر؟ سب سے پہلے محمد علی صاحب. دیکھیں میری ذاتی رائے ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایشو کوئی کسی قومیت، کسی مذہب، کسی نسل کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی دنیا میں اگر کوئی افغانی آتے ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں مثلاً کسی نے ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے، کوئی ٹیکس، میں بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک پیپر لکھا تھا این ڈی یو میں کوئی 12-13 سال پہلے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے تو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں بڑھ گئی تھی. یہ جو کارپیٹ ویونگ کی انڈسٹری ہے وہ اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں، اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکلڈ مین پاور آ رہی ہے، میں پہلے یہ جواب دے دوں ابھی جو صاحب نے بات کی. دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں جو G7 کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ ورلڈ ہے، وہاں اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں. میں دنیا کے 18 ملکوں میں گیا ہوں، میں امریکہ برطانیہ میں بہت سال رہا ہوں. بھئی وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، وہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے. نمبر 2 وہ سالونٹ ہے، وہ آ کے ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی تو نہیں بن جائے گا. اور تیسری بات وہ اس سوسائٹی کے لیے کیا ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. تو یہ افغان جو ہے اسکل میں، پیسے میں، 25 لاکھ افغان جو رہ گئے آپ کے خیال میں ان میں سے کوئی کوالٹی ان میں نہیں ہے؟ نہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو رہ گئے ہیں اس میں سے جو کرمنل ہیں یا جو انلیگل ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، بلیک مارکیٹنگ، سمگلنگ کا ذریعہ ہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی افغانی یہاں پہ علاج کے لیے آیا ہوا ہے یا کوئی افغانی جو ہے وہ یہاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو تو نہیں ہم نکال رہے ہیں. جی اویس صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ بات جو کر رہے ہیں نا، دیکھیے آپ دیکھیں جو دوسرے ممالک میں یہ آپ تو جو ہوتے ہیں نا امیگرینٹس کی سچویشن اور ہے، جو لوگ کوئی کسی کام کے ساتھ گیا ہوا ہے اور وہاں اس کی فیملی ساتھ ہے، وہاں پر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سٹیزن ہے اس ملک کا. سر آپ یہ ذرا طارق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ پالیسی ہے اس کے اوپر. سر ایک منٹ، طارق فضل صاحب اگر ایک منٹ کے لیے فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، جن سے میسج کر رہے ہیں وہ کہا کہ آپ لائیو شو میں بیٹھے ہوئے اور میرے سوال کا جواب دے دیں، وقت کی قلت ہے. کامران صاحب ایک 10 سیکنڈ مجھے دے دیں. طارق فضل صاحب نے موبائل پہ لگ جانا ہے. صاحب کو دیکھ لیں. طارق صاحب کے ویسی تو عمر ان کی 40 سال ہے ماشاءاللہ. میں صرف ایک 30 سیکنڈ چاہ رہا ہوں. جی بتائیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، ابھی ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ آنا چاہتا ہے وہ $1 لاکھ لے کے آئے. جو افغانی یہاں پہ $1 لاکھ کی انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے تو ہمیں آنے کی بات ویلکم کرنا چاہیے اور وہ ٹیکس پیئر. طارق بھائی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو فرصت ملی موبائل سے، مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ کوئی خاص پالیسی ہے؟ جیسے اب میں ایک پڑھا تھا گورنمنٹ کی پرائم منسٹر نے بریفنگ جو دی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان میں صرف انہی افغان باشندوں کو اجازت ہوگی جن کے پاس ویزا ہوگا. چلو وہ تو ٹریولنگ پرپس ہے. اس کے علاوہ پالیسی کیا ہے؟ جو بھی افغانی ہے یہاں پر رہ رہا ہے، چاہے وہ پیدا ہو گیا اس کے بچے ادھر رہ رہے ہیں، وہ بچے یہاں کے نیشنل بھی اگر ہو گئے ہوئے، وہ افغانی اگر ان کا باپ ہے یہ سب جائیں گے باہر، یہ پالیسی ہے. دیکھیں میں اویس صاحب نے جو بات کی ہے نا، بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنا سمپل میٹر نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بالکل پہلے مرحلے پہ یہ جو آپریشن ہے اس میں وہ افغان باشندے واپس جا رہے ہیں یا جن کو بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس کسی طرح کا کوئی سفری دستاویز اور کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جن کے پاس انہوں نے کوئی نیشنلٹی لے لی ہے، انہوں نے کوئی ID کارڈ بنا لیے ہیں، پاسپورٹ بنوا لیے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے پاسپورٹ کس طریقے سے بنایا ہے یا آپ نے جو ID کارڈ لیا ہے کیا وہ تو آپ کے خیال میں اگر 40 لاکھ افغانی یہاں پر رہتے ہیں اس وقت، سر کوئکلی میں ٹائم ذرا کم ہے طارق بھائی، آپ کے خیال میں کتنے % ان 40 لاکھ میں سے ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے جانا ہی ہے، جن کی کوئی نہ کوئی وجہ انلیگل ہے؟ دیکھیں اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، آپ انہیں 70% کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں 80% کہہ سکتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کہ جن کا اس وقت پاکستان میں رہنے کا نہ کوئی جواز ہے. پاکستان کو شبہ کیا ہے یہ 40 لاکھ افغانیوں کے اوپر جو پاکستان واپس بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں جو بلیک مارکیٹ ہے، جو سمگلنگ ہے، جو فیسیلیٹیشن ہے دہشت گردی کی، اس کا ڈسپروپورشنٹ جو ایویڈنس ہے وہ افغانیوں کی جانب پوائنٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا DGI SPR کی بریفنگ میں
کہ جو 10,000 پچھلے 4 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اس میں اکثریت کی جو سہولت اور آپ کے خیال میں تحریک انصاف ان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا ووٹ بینک بمبرز ہیں وہ بھی کا افغانی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہ نکالیں؟ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس لیے سپورٹ کر رہی ہے؟ سوری، تحریک انصاف کا ووٹ بینک کا ایشو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فائنینشیل ریزنز بھی ہیں، کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں،